نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سیرت طیبہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کے واقعہ تک ہم پہنچے تھے. یہ آپ حضرات کو گزشتہ کلاس کے اندر بتلایا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس کو عام الحزن کہا جاتا تھا، غم کا سال. غم کا سال اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 ایسے واقعات اس سال میں پیش آئے جس نے آپ کو اندر سے ٹوٹ کر رکھ دیا تھا، آپ کو اندر سے توڑ کر ہلا کر رکھ دیا تھا. آپ انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ تھے. ان میں سب سے پہلا واقعہ تو جناب ابو طالب کی وفات کا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرتاپا حامی، مددگار اور نصرت کرنے والے تھے. ظاہری اسباب میں ویسے تو اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ظاہری اسباب میں اللہ جل شانہ نے ان کو ایک مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا رکھا تھا. ان کی وفات ہوئی جس سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ تھے. دوسرا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ ہوا. 25 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گزارے. وہ یوں کہہ لیں کہ 1/4 صدی گزاری. ہر تکلیف میں، دکھ درد میں ساتھ دینے والی مکے کی مالدار خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، زوجیت میں آئی، تو سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول، جو مال آپ لے لیں گے وہ مجھے اس مال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ چھوڑ کر جائیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے کسی اور زوجہ مطہرہ سے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ سے غیرت آتی. کہ بات بات پر فرماتے تھے کہ خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے وہ کیا، خدیجہ نے اتنی محنت کی، خدیجہ نے اتنا ساتھ دیا. تو جتنی غیرت مجھے ان سے آتی تھی، سوکلوں میں ہوتا ہے فطری چیز ہے، کوئی یہ نبوت کے یا صحابیت کے منافی نہیں ہے، ایک فطری چیز. حضرت سیدہ خدیجہ وہ واحد زوجہ مطہرہ تھی کہ جن کا سلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا. تو اس قدر کثرت کے ساتھ دکھ درد میں شریک تھی. ان کی وفات کا واقعہ ہوا. اور تیسرا جو سب سے تکلیف دہ واقعہ پیش آئے وہ سفر طائف کا تھا. کل کے درس میں اس کی تفصیل ہم نے عرض کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی یہ تکلیفوں میں گزری. قریش مکہ نے بھی بڑی بڑی ایذائیں دی، آپ کو مارنے کے منصوبے بنائے، گندی اوجڑی ڈال کر آپ کی جو ہے نا سر مبارک پر ڈال دیا گیا، گالیاں، تھوکنا، یعنی ایذا رسانی کا کون سا ایسا حربہ تھا جو انہوں نے نہیں کیا. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان تھا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے، فرماتے تھے کہ میں 2 برے پڑوسیوں کے درمیان میں رہتا ہوں. ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا پڑوس میں، اور دوسری طرف عقبہ ابن ابی معیط کا گھر تھا، اور دونوں سب سے بڑے دشمن. رات بھر یہ حرکت کیا کرتے تھے کہ پورے محلے کا جو گند ہوتا تھا وہ حضور کے دروازے پر لا کر ڈھیر کر دیتے.
یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا۔ اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی جمیل ارد گرد میں جہاں کہیں کوئی اوجڑی پڑی ہوئی جانور کا کوئی آلائشیں پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ بھی حضور کے دروازے پر لا کر کھڑے کر دی۔ کبھی حضور نے غصے کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہارے نزدیک پڑوسیوں کی یہ حقوق، اتنا حضور فرما دیا کرتے تھے اور پھر خود ہی اس جگہ کی صفائی ستھرائی کر لیا کرتے۔ لیکن اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ جو طائف کے اندر میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ سب ایک طرف تھا، یہ ایک طرف تھا، اس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا، اس قدر اذیت ناک تھا۔ تو یہ سارے واقعات ایسے تھے جو انتہائی تکلیف دہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش آئے۔ یعنی ذلت کی انتہا اگر ہم میں سے شاید کوئی ہوتا جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید ہی وہ زندہ بچ پاتا، اپنے آپ کو جو ہے نا مار ڈالتا، قتل کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہلاکت میں ڈال دیتا۔ جو انتہا انہوں نے کی، تفصیل گزشتہ سبق میں عرض کر دی گئی تھی۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اس سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جو اعزاز و اکرام عطا کیا وہ کسی اور نبی کو میسر نہیں آیا۔ یہ اس تواضع اور عاجزی کی بنیاد پر تھا، اس غم اور تکلیف کی بنیاد پر تھا جو اللہ کے راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر حضور فرماتے تھے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے جھک جائے اور پھر اس کو مزید ذلیل و رسوا ہونا پڑے، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ اللہ بالآخر اس کو بلندیاں اور رفعتیں اور عروج نصیب فرماتا۔ اللہ کے لیے معاف کرنا تو سیکھیں، اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرنا سیکھیں۔ تو جو واقعہ پیش آیا وہ اسراء اور معراج کا تھا۔ یہ اگلا سال یعنی سن 11 نبوی تھا۔ اسراء اور معراج یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی لفظ اسراء موجود۔ اسراء رات کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور معراج کا عربی میں معنی سیڑھیاں چڑھنے کے آتے ہیں۔ تو یہ دو سفر الگ الگ ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ اگرچہ سبھی کو معراج کہہ دیتے ہیں لیکن اصالتاً یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی سفر کا ہی ذکر۔ اوپر آسمانوں کے سفر کا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اس سفر اسراء کا انکار کرے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے سفر کا انکار کرے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سفر ہوا بیت المقدس سے آسمانوں کا، پھر آسمانوں سے اوپر تک کا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ اس کا احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے کثرت کے ساتھ، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں، لیکن احادیث میں ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اگرچہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن فاسق فاجر وہ ضرور کہلاتا ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ سے معراج کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اس دونوں کو یہاں پر الگ الگ مینشن کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسراء کے آگے لکھا ہوا زمینی سفر، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہوا، اور معراج کے آگے لکھا ہوا یہ آسمانی سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا اور اس سے اوپر کا ہوا۔ آغاز سفر کہاں ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچزاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، جناب ابو طالب کی بیٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اسی دوران حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام چھت پھاڑ کر اندر داخل ہوئے۔ دروازے سے نہیں آئے، چھت سے اندر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ چھت سے آنے میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آنے والا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسے ہی خلاف عادت ہو،
معمول تو یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہوں، لیکن اس معمول اور روٹین سے ہٹ کر چھت توڑ کر داخل ہونا یہ ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آنے والا جو واقعہ ہوگا وہ عقلوں کو توڑ کر رکھ دے. ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو کم عقل لوگ یا اللہ جل شانہ کی قدرت پر یقین نہ رکھنے والے لوگ شاید اس کو ماننے نہیں، تسلیم نہ کریں. اور ایسے ہی ہوا. آگے جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا سفر کے حوالے سے. آغاز ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہوا. ان کا اصل نام فاختہ بنت ابی طالب تھا، جناب ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن. ان حضرات نے حضور کو جگایا اور مسجد حرام لے کر گئے. مسجد حرام کے اندر یہ چوتھی مرتبہ شق صدر سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا. کہ مسجد حرام میں لے کر گئے، آپ کا سینہ شق کیا گیا، سینے کو کھولا گیا، قلب مبارک کو نکال کر اس میں انوارات رکھے گئے تاکہ اوپر جب ملائے اعلیٰ میں جائیں، آسمانوں کی سیر ہوں تو وہاں کی عجائبات، وہاں کی نورانیت کو تحمل اور برداشت کرنے کا مادہ اور جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں رکھا گیا کہ وہاں کی تجلیات کو برداشت کر سکے. اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونا تھا، اس کی تجلی کیسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کی، درخواست کی اللہ جل شانہ سے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری تجلی اس پہاڑ پر پڑے گی، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو تم بھی دیکھ سکو گے. لیکن قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو وہ دکن دکا ریزہ ریزہ ہو کر رہی، اور اس ڈر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ سے لڑک گیا، پہاڑ سے نیچے گر گیا. تو تجلی اس قدر پڑی کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا اور برداشت نہیں کر سکا. اس لیے اس تجلی، اس انوارات کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے قلب مبارک کے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت رکھی گئی. یہ شق صدر کا چوتھی مرتبہ کا واقعہ ہم نے شروع کی کلاس میں عرض کیا تھا کہ سینہ چاک کرنے کے واقعات 4 دفعہ پیش آئے. ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ کی یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. اسی طرح تیسری دفعہ نبوت ملنے سے پہلے شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ چوتھی دفعہ سفر معراج سے پہلے شق صدر کا اور سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد جنت کی ایک سواری براق لائی گئی. روایات کے اندر آتا ہے یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور حمار یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا جانور تھا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ قدم اس کا وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی، اتنا تیز رفتار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت کی سواری تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سوار ہوئے. چونکہ پہلی دفعہ کوئی انسان اس پر سوار ہوا تھا تو شوخی کرنے لگا جو ہے اور جو اترانے لگا. حضرت جبریل نے ایک ہاتھ اس پر رکھا اور کہا کہ براق تجھے کیا ہوا؟ یاد رکھو کہ آج سے پہلے حضور سے بڑھ کر برگزیدہ شخصیت کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوئی. روایات کے اندر آتا ہے کہ براق جو جنت کی سواری تھی وہ بھی شرم سکے مارے پسینہ پسینہ ہو. بہرحال اس پہ سفر کا آغاز ہو. دوران سفر جو آپ سفر کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے سفر کا نقشہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے، یہ دیکھیں اب ایرو کا نشان دیا ہوا ہے گرین سا، مدینہ منورہ ہوتے ہوئے القدس یعنی بیت المقدس تک پہنچے. تو پہلا جب مکے سے نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ کی طرف لے جایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ کھجوروں سے بھری ہوئی ایک جگہ تھی. مجھے کہا حضرت جبریل نے کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی. میں وہاں اترا، 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مجھے بتلایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. اس وقت مدینے کا نام یثرب ہوا کرتا تھا. پھر وہاں سے آگے چلے اور دوران سفر جو واقعات پیش آئے یہ عجائب سفر کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں. عالم امثال سے نمونے. بعض روایات کے اندر تفصیلات ہیں اس کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نماز پڑھ کر نکلے تو راستے میں ایک بڑی عمر کی خاتون بڑھیا نے حضور کو آواز دی کہ میری بات سنتے ہوئے جاؤ. حضرت جبریل کہنے لگے کہ نہیں چلیے، آگے چلیے، اس کی طرف التفات نہ کیجیے.
تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی درمیان میں آتا ہے اور وہ رکنے کا اشارہ کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ محمد میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت جبریل نے کہا کہ نہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کیجیے، آپ آگے چلیے۔ جب آگے چلے تو حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی، بڑھیا کون تھی، بوڑھا کون تھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ بڑھیا دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے، متوجہ ہو جاتے، تو آپ کی پوری امت دنیا میں لگ کر تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متوجہ نہ ہونے کی برکت تھی۔ اللہ جل شانہ نے کسی حد تک ہمارے درمیان دین رکھا۔ لوگوں کے پاس مال بھی ہے، مال کے حقوق بھی وہ ادا کرتے ہیں، ورنہ مال والا تو قارون بھی تھا جس کے خزانوں کی چابی لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، قرآن کہتا ہے کہ 40 آدمی مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ لیکن جب حکم آیا کہ زکوٰۃ دو، مال کا حق ادا کر دو، تو انکاری ہوا۔ حالانکہ دے بھی دیتا تو شاید اس کے مال میں کیا کمی واقع ہوتی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں کیوں دوں؟ اس کے پاس بھی بڑا خزانہ تھا، لیکن وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوا۔ وہ اپنے مال سمیت جو ہے نا زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہی مال اس کے لیے تباہی و برباد۔ یہ جو مال ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی چیزیں ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش۔ مال کی جب تک حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ آزمائش۔ قرآن کریم میں ایک سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو۔ اور وہ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس گرم سلاخ کے ذریعے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں بڑا جمع کر کے رکھتے تھے، آج چکھو مزہ اس کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے الحمدللہ لوگ ہیں جو مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر پوچھا اچھا وہ بوڑھا کون تھا؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ وہ ابلیس تھا، وہ بھی اس بڑھاپے کی شکل میں، بڑھاپے کی عمر میں ہے۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تو آپ کی پوری امت ابلیس کے شکار ہو جاتی اور یوں کفر کی طرف چلی جاتی، ہلاک و برباد ہو جاتی۔ انتہائی سفر مسجد اقصی میں ہوا، بیت المقدس میں ہوا۔ یہ آپ وہ مقام دیکھ رہے ہیں جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا مسجد حرام سے، اور پھر درمیان میں جو مزید واقعات مسجد اقصی تک پہنچنے سے پہلے یہ عالم مثال کے نمونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بطور مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی کہ آپ کی امت میں اس قسم کے واقعات پیش آئیں گے، اس قسم کے افراد ہوں گے جن کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا اور میں نے دیکھا کہ فرشتے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر ان کے سر کو کچل رہے، اس کے سر پر چٹان مارتے ہیں، وہ سر پورا کچل جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ ان کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ فرشتے بڑی چٹان کے ذریعے اس کے سر کو کچل دیتے ہیں، مسلسل ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اس قسم کی سزا ایسے لوگوں کے نصیب میں ہو۔ پیشانی نہیں ٹیکتے اللہ کے راستے میں، وہ 2 رکعات جو 10 منٹ میں ہم ادا کرتے ہیں، چند رکعات، وہ 10 منٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کئی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی، چھوڑ جاتی،
لغویات میں، ٹی وی کے آگے بحث و مباحثہ کی نظر، ڈراموں کی نظر، فلموں کی نظر ہم گھنٹوں کے گھنٹے کر دیتے ہیں، لیکن اگر فرصت نہیں ملتی تو چند رکعتیں پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ شاید شیطان نے دماغ میں ہمارے ڈال دیا ہے کہ 10 منٹ تم جو مسجد میں لگاؤ گے وہ تمہارے ضائع ہو گئے، جو ٹی وی کے آگے ہم نے گھنٹوں لگائے وہ کارآمد ہو گئے، موبائل کے سامنے جو ہم نے گھنٹوں صرف کی شاید وہ ہمارے قیمتی بن گئے، کارآمد ہو گئے، اور یہ ہمارے نقصان میں گئے، خسارے میں گئے، ضائع میں۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ کون سے وقت ہمارا قیمتی بنا اور کون سے وقت ہم خسارے کا شکار رہے، ہمارا نقصان ہوا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں جیسے بنے ہوئے ہیں، بیل کی طرح ان کے پیٹ ہیں، اور پتھر کو نگل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، طرح طرح کی جو نلازتیں اور گندگیاں وہ کھا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں کی، زکوٰۃ کے مال کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ سزا کل قیامت والے دن دی جائے گی۔ اور کون سی سزا دی جائے گی اس کا ذکر میں نے ابھی آیت کے اندر کر دیا کہ یہی مال ان کے لیے سزا کا اور عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی کمر پر انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، اور اسی پر بس نہیں کر رہے کہ مزید ان پر لکڑیاں لادی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ لکڑیاں ان پر لدتے لدتے ان کی کمر جھک گئی، وہ زمین سے لگ گئے اور بالکل دب کر پچک کر رہ گئے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں پر لوگوں کے حقوق ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، مزید لوگوں کے حقوق اپنے گردن پر لادے ہوئے، قرضے لوگوں کے لیے ہوئے، ادائیگی کا اہتمام نہیں، لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے، ادائیگی کا اہتمام نہیں، وارثوں کا وراثت میں حصہ دبایا ہوا ہے، ادائیگی کی فکر نہیں، بہنوں کا وراثت میں حصہ دبایا ہوا ہے، ادائیگی کی فکر نہیں، پڑوسیوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ادائیگی کی فکر نہیں، اعزاء اقربا کے حقوق دبائے ہوئے، ادائیگی کی فکر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گردنوں پر لوگوں کے حقوق ہوں گے، اور وہ ادا کرنے کے بجائے مزید لوگوں کے حقوق اپنی گردنوں پر لاد رہے ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوہے کی قینچیاں ہیں، اور ان قینچیوں کے ذریعے ان کی زبانوں اور ان کے ہونٹ کو قینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تو تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ بے عمل واعظوں اور علماء کا انجام یہ دکھلایا گیا کہ کہنے کو تو بڑی اچھی اچھی خوبصورت باتیں، لیکن خود ان کی اپنی زندگی کے اندر وہ معمولات نہیں تھے، ان کی زندگی کے اندر وہ اعمال نہیں تھے، کہتے کچھ کرتے کچھ۔ یہ سزا اللہ جل شانہ نے ان کے لیے رکھی۔ غیبت کرنے والوں کے تانبے کے ناخون سے اپنا منہ اور سینہ نوچنا، ایسے ہی کچھ لوگوں پہ اب گزر ہوا کہ جن کے ناخون لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، کھال کو ادھیڑ رہے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے جو نا برائیاں بیان کرتے۔ طعنہ دینے والوں کا انجام دیکھا کہ وہ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کے گولے بنا کر پیٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال کھانے والے۔ سود خور لوگوں کا دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور وہ سانپوں سے، اژدہوں سے، بچھوؤں سے، طرح طرح کی موذی جانوروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ امت کے وہ لوگ تھے جو سود کھانے والے۔ سود کا ایک ایک روپیہ بھی اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف۔ آج سود کا گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام ہے کہ لوگوں نے اب سود کو گناہ کی فہرست میں داخل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بچت اسکیموں کے اندر لوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی ہیں، اور بچت کے نام پر نفع لیا جا رہا ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم، فنڈز کی رقم ایسی بچت اسکیموں میں رکھ کر لوگ نفع لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی باقی ماندہ زندگی عبادت میں گزاریں گے، معاش کی فکر سے جو بے پرواہ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں سے ایک ذریعہ آمدنی بن گئی۔ یہ نہیں سوچتے کہ آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، یہ بے فکر ہو کر عبادت نہیں کر رہے، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی حلال اور جائز کاروبار میں انسان سرمایہ کاری کرے، اور اس جیسے جگہوں میں اسی طرح ایسے پرائز بانڈ لوگوں نے لے کر رکھے، بانڈز لے کر رکھے، اس پر نکلنے والی انعامی رقم جو کہ حرام، سود اور جوئے کے زمرے میں داخل ہے، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔
کسی نے کس کو. تو یہ سود خوروں کا انجام ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ اس سے کبھی مال میں اضافہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے. اگرچہ گنتی میں تعداد میں آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، حقیقتاً وہ اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ مال گھٹ رہا ہے. آپ کی عمر بھی گھٹ رہی ہے اور آخرت کا انجام بھی بڑھ رہا ہے. یہ کچھ واقعات جو اس دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلائے گئے. یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے، یعنی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد اقصی پہنچے. یہاں 2 چیزیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تصویر، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مقصد مسجد اقصی یہی ہے. یہ مسجد اقصی نہیں ہے، اس کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے یا قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. اس کے نیچے ایک چٹان ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی. اس چٹان کی، یا یوں کہہ لیں کہ اس گنبد صخرہ کی نیچے کی یہ تصویر ہے. یہ جو گنبد سا بنا ہوا ہے، اس کے نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ اس انداز کی ہے، اور اسی میں ہی نیچے آپ کو ایک شاید آگے یہ چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، گول گنبد نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر یہ گنبد جو ہے وہ سنہرا قسم کا گنبد موجود ہے، نیچے یہ چٹان موجود ہے. اس لیے اس گنبد کو گنبد صخرہ، عربی میں صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، یا قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں. اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے. یہودیوں کے نظریے کے مطابق یہ در حقیقت ہیکل سلیمانی، یہاں پر ہیکل ان کی عبرانی زبان کے اندر عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے. ہیکل سلیمانی کا مطلب ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی عبادت گاہ موجود تھی، جس کے کچھ آثار تو نہیں، یہ چٹان البتہ موجود ہیں، اور ایک دیوار موجود ہے جس کو یہود کے نظریے کے مطابق دیوار گریہ کہا جاتا ہے. یہاں جو ہے اس جگہ کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے. یہاں سے لگ کر وہ روتے ہیں. اور ہیکل سلیمانی کے جو باقی ماندہ آثار میں سے صرف ایک دیوار ہے جس کے بارے میں یہود قائل. مسجد اقصی یہ بعد میں تعمیر ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ مسجد اقصی کی تصویر ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. تو گنبد صخرہ الگ ہے، قبۃ الصخرہ الگ ہے، مسجد اقصی الگ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی گنبد صخرہ کے پاس لے جایا گیا، اور یہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کو باندھا، بلکہ براق کو باندھا، اونٹنی کہہ رہا ہوں، براق پر ہی سارا سفر ہوا تھا. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا. جس پتھر کے ساتھ اپنے اس براق کو باندھا گیا تھا، روایات کے اندر آتے ہیں کہ وہی پتھر تھا جس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانوروں کی رسیوں کو باندھا کرتے تھے. مسجد اقصی پہنچنے کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. روایات کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس کی بھی تفصیل ہے. جب حضور تشریف لائے تو سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے وہاں جمع تھے. بعض حضرات کا یہ کہنا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح وہاں پر موجود تھی، اور روحیں بھی بالکل ایسی ہی ہوتی. روح کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بالکل جیسے انسان کا جسم ہے ایسے ہی بس روح کا جسم ہوتا ہے. بس صرف اتنا ہے کہ روح یوں کہہ لیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی چیز ہے جو آر پار ہونے والی ہے، آر پار نظر آنے والی، دکھنے والی، شیشے کی طرح. لیکن جیسے انسان کا ہاتھ ایسے ہی اس کے ہاتھ، انسان کا منہ، ناک، کان، آنکھیں ایسے ہی اس کی بھی حقیقت ہے. یہ کچھ جو سیرت کی کتابوں سے روح کی حقیقت بیان کی گئی وہ یہ ہے. باقی اللہ اس کی حقیقت سے زیادہ واقف ہے کہ اپنی ذات میں اس کی کیا حقیقت ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو وہاں پر جمع کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے لیے آگے بڑھایا، اور وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امام الانبیاء ہونے کا ثبوت ملتا ہے. انبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں
افضل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجموعی اعتبار سے فضیلت ہوتی. اب دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں کے اندر بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے، اللہ جل شانہ ان سے ہم کلام ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ بنایا گیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور نے خود فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متى، کہ مجھے حضرت یونس پر تم فضیلت مت دیا کرو. یہ سب جو دیگر انبیاء کی واقعات ہیں یہ جزوی فضائل ہیں. مجموعی اعتبار سے اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اس کی روایت کے اندر حضور نے خود فرمایا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ تھا، جس کا ظہور یہاں پر بھی ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے امامت فرمائی. یہ جو مسجد حرام سے یہاں تک کا جو سفر ہوا یہ اسراء کہلاتا ہے. اس کا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دی. یہ اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر. آگے پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی. البتہ اس سے پہلے یہ واقعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نماز پڑھا کر باہر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے کے اندر دودھ اور دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب. روایات کے اندر آتا ہے کہ پیش کی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ دودھ اور شہد کو منتخب کر لیجیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو منتخب کیا اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے بہتر چیز کو منتخب کیا. اگر آپ اس کی جگہ شراب کو منتخب کرتے تو آپ کی پوری امت شراب کی رسیاں ہو جاتی اور اس میں لگ کر تباہ و برباد ہو جاتی، خود کو بھی ہلاک و برباد کر. یہ سارے احسانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر. اس کے بعد جو آگے کا سفر ہوا یہ معراج کہلاتا. میں نے عرض کیا تھا کہ معراج عربی میں سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے یہ سیڑھیوں کے ذریعے یہ سفر ہوا. البتہ وہ سیڑھیاں کس طرح کی تھی ظاہر سی بات ہے وہ چڑھنا تو ممکن نہیں ہے. کس نوعیت کی سیڑھیاں تھی اس کا علم اللہ جل شانہ کو ہے. ایسی سیڑھیاں بھی اب موجود ہیں ایکسیلیٹر وغیرہ جو خود بخود چڑھنے والی ہیں. تو اللہ جل شانہ نے شاید ایسی ہی کسی سیڑھی کا بندوبست فرمایا ہو جس کے ذریعے آپ آسمانوں تک گئے اور پہلے آسمان پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم. مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی. بالآخر اس مقام تک پہنچے جس کو سدرۃ المنتہی کہا جاتا. سدرہ عربی زبان کے اندر بیری کے درخت کو کہا جاتا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں بالکل اوپر کی طرح ہیں. لوگوں کے جتنے بھی اعمال جاتے ہیں وہ سب سدرۃ المنتہی تک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. سدرۃ المنتہی یہ انتہا ہے ہر چیز کی. فرشتوں کو بھی بس یہاں تک جانے کی اجازت ہے، اس کے بعد فرشتوں کو بھی جانے کی بھی اجازت نہیں. منتہا کا معنی ہی آتا اینڈ کے. یہ کہہ لیں کہ بھائی پوری کائنات کی آسمانوں کی بھی انتہا ہے، اس کے بعد پھر جو نہ جا کر بلندیوں پہ اللہ جل شانہ کا عرش اور کرسی ہے. تو سدرۃ المنتہی تک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم رکاب تھے. یہاں سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے یہاں سے لے جانے کے لیے جو سواری آئی وہ رف تھی. رف ایک خاص مسند قسم کی قالین نما تھی. اس قالین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اوپر گئے اور فرماتے ہیں کہ میں اتنا اوپر گیا کہ مجھے صریر الاقلام یعنی قلم کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دینے لگی. جہاں لوح محفوظ پر اللہ کے حکم سے وہ قلم اولین اور آخرین کا علم لکھ رہا تھا. صریر الاقلام کے الفاظ آتے ہیں کہ اس لکھنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی
اور اس کے بعد مزید اللہ کا قرب حاصل ہوا. ثم دنا فتدلى، پھر مزید قریب ہوئے اور اللہ نے اور بھی قریب کیا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے. اور کچھ جو ہے تحفے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے. اب وہ ہم کلامی کیسی ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر تھا جہاں تک آج تک کسی فرشتے کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے اور رب کے درمیان 10,000 پردے حائل تھے، 10,000 پردے حائل تھے، 10,000 رکاوٹیں موجود تھیں، اور اللہ جل شانہ کی نور و تجلی کو میں دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا. اللہ جل شانہ کا کلام کس نوعیت کا، الفاظ تھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام سمجھ میں آ رہا. اگرچہ علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہم کلام ہونا یہ ہمارے جیسے کلام کی طرح نہیں، ہم تو اپنے کلام کے اندر زبان کے محتاج، اللہ اس سے بے نیاز. ہم اپنے کلام کے اندر الفاظ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی ذات الفاظ کے بھی محتاج نہیں، الفاظ سے بھی بے نیاز. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ لفظوں میں ہی سمجھ میں آ رہا. تو 3 تحفے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر دیے گئے. وہ 3 تحفے کیا تھے؟ سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر وہ سورہ فاتحہ کا تحفہ ہے، بلکہ نہیں، 5 نمازوں کا تحفہ ہے، جو شروع میں 50 نمازیں تھیں، لیکن بالآخر ان کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مزید درخواستیں کر کے 5 کر دی گئی. دوسرا جو تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ تھا. سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ دعائیہ مضامین پر مشتمل. اس تحفے کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو دعائیں ان آیات میں سکھلائی گئی ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں. تو سورہ بقرہ کی اختتامی آیات یہ وہ تحفہ تھا جو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور تیسرا جو تحفہ آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو دیا گیا، اللہ جل شانہ نے تحفہ دیا کہ آپ کی امت میں کوئی بھی شخص جو میرے ساتھ شرک نہ کرے، شرک سے اس نے گریز کیا ہو، اجتناب کیا ہو، اگرچہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو لیکن شرک سے خود کو بچایا ہوا ہو، میں کل قیامت والے دن اس کے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دوں گا. ہاں، اگر کسی نے شرک کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو اس کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کو کی معافی کی کوئی صورت نہیں. یہ 3 تحفے جو ایک امت کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے دیے وہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے. یہ مسجد اقصی کی تصویر ہے. بہرحال یہ سفر ہوا، راتوں رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہوئی. یہ سفر اسراء اور معراج کہلاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی سفر کی اطلاع دی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کو ایک مذاق کی چیز ہاتھ لگ گئی. چونکہ روایت کے اندر آتا مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو معمول کا سفر تھا اس کو 3 مہینے کی مسافت تھی. یعنی جانور کے ذریعے جو سفاری کی جاتی، سفر کیا جاتا، 3 مہینے لگتے تھے شام تک بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں راتوں رات یہ سفر کر کے آیا. یہاں تک کہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی اس واقعے کی وجہ سے جو ہے نا مذبذب ہو گئے اور ایمان سے متنفر ہو گئے، کیونکہ یہ خلاف عقل واقعہ تھا. روایات کے اندر آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کی خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ تمہارا ساتھی تو بڑی مجنونانہ قسم کی باتیں کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، نہ صرف مسجد اقصی گیا بلکہ اوپر آسمانوں پہ بھی گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ پوچھا کہ کیا حضور ہی نے کہا کہ ہاں تمہارے دوست حضور نے کہا ہے. تو کہنے لگے میں تو اس سے بڑی باتوں میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں. میں تو اس بات پر بھی تصدیق کرتا ہوں کہ تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں سے فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے، پھر دوبارہ وہ آسمانوں میں چلا جاتا ہے، لمحوں میں وحی آتی، میں تو اس میں بھی حضور کی تصدیق کرتا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور امت کے لوگوں نے حضور حضرت ابو بکر کو ابو بکر کے بجائے صدیق اکبر کا لقب عطا کی. تو سب سے بڑی تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر. جہاں ایمان والے کمزور ایمان والے بھی ڈگمگا گئے, کفار نے مذاق بھی اڑایا, لیکن واحد حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے تصدیق کی کہ میں حضور کی اس بات کو مانتا ہوں, تصدیق کرتا ہوں. آج لوگ نام جانے نہ جانے, لیکن صدیق اکبر کا لفظ خطاب ہر ایک کی زبان پر آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا اور آپ کے نام کے ساتھ بولا جاتا. یہ واقعہ سفر اسراء اور معراج کا ہے. بہت سے لبرل قسم کے لوگ, جدید ذہن کے لوگ, جدید تعلیم یافتہ لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہے. اگر ہم عقل کی جو ہے نا پیرائے میں دیکھا جائے تو عقلاً یہ چیز بڑی بعید لگتی ہے, لیکن موجودہ زمانے میں اگر ہم سائنسی چیزوں کو دیکھیں تو شاید یہ سمجھنا اتنا دشوار نہیں. لوگوں نے تو ایسے ایسے جہاز تیار کر لیے جو آواز کی رفتار سے تیزی کے ساتھ چلنے والے ہیں. بجلی تیار کر لی جو 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت طے کرتی. تو کیا اللہ جل شانہ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کیا کہ راتوں رات اللہ مسجد حرام تک لے کر جائے؟ سیکنڈوں میں جہاز دوڑنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, بجلی کی رفتار سے چلنے والے اڑنے والے جہاز جب انسان تیار کر سکتا ہے تو اللہ کی قدرت تو اس سے کہیں بھی زیادہ ہے. اس لیے عقل پرست لوگ, لبرل قسم کے لوگ جو عقل کے پیچھے چلنے والے اس سفر اسراء اور معراج کو خواب کا واقعہ قرار دے. کوئی خواب تھا, حقیقت پر مبنی نہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اسراء اور معراج کا واقعہ یہ روح کا ہوا, حضور کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا. یہ روح کا ہو یا خواب کا ہو, یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں. انسان تو خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے. خواب میں ایک رات میں بادشاہ بنا ہوتا ہے, کبھی ایک رات میں امریکہ کا صدر بنا ہوا ہوتا ہے, ایک رات میں جو ہے نا کہیں آسمانوں میں پہنچا ہوتا ہے. یہ خواب کی بات ہے, نہ کوئی کمال کی بات ہے, نہ حجت ہے, نہیں اس کی وجہ سے جو ہے اللہ جل شانہ کو قرآن کریم نازل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس سفر پر لے کر گئے, اور اس بات کی جو ہے تصدیق قرآن کریم نے کی, حضرات صحابہ نے کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا. یہ سفر اسراء و معراج ہے. جو عقل پرست ہیں تو اس قسم کے واقعات کا, آج اگر سائنس یہ کہہ دے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ جو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جہاز ایجاد کرے تو اس پر خوشیاں مناتے کہ دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی. لیکن اگر بات یہ آ جاتی کہ ایسا براق حضور کی خدمت میں بھیجا گیا جو پہلا قدم وہی لگاتا تھا جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی تھی, تو اس کو مذاق کے طور پر اڑا دیا جاتا. یعنی کافروں کی باتیں, غیر مسلموں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے ہی ایمان لے آئے, اور اللہ اس کی رسول کی بات آئے تو ہم جو ہے نا عقلی توجیہات اور لاجک چلانے لگے کہ میں عقل نہیں مانتی, ذہن نہیں مانتا, عقل تسلیم نہیں کرتی. وہاں ہمیں جا کر ساری عقل یاد آ جاتی ہے. اور جب غیر مسلموں کی اس قسم کی سائنسی ایجادات کی باتیں ہوتی ہیں, ہم ان ایجادات کا انکار نہیں کرتے, وہ بھی اپنی جگہ ایک درست ہے, اللہ جل شانہ کی قدرت کی چیزیں ہیں. سائنس کسی بھی چیز کو ایجاد نہیں کرتی, یہ لوگ کہتے ہیں سائنس ایجاد کرتی ہے, سائنس ایجاد نہیں کرتی. یہ قریب کا جو سائفن جو وہ گزرا ہے سائنسدان, جو وہ اس کا خود کا یہ کہنا تھا کہ سائنس کسی بھی چیز کو ایجاد نہیں کرتی, سائنس جو ہے نا قدرت میں چھپی ہوئی چیزوں کو صرف ظاہر کرتی ہے. اللہ کی قدرت کی چیزیں ہیں جو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. کسی چیز کی ایجاد سائنس کی بس کی بات نہیں. بجلی اللہ کی پیدا کردہ موجود تھی, بس لوگوں نے ہمت کر کے, مشق کر کے, تجربات کے ذریعے اس کا ظہور اور اس کی جو ہے نا شکل لوگوں کے سامنے رکھی. تو یہ واقعات ہیں جو ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کو تسلیم کریں. تو یہ سفر معراج کے بعد اللہ جل شانہ نے دوسری آسانی وہ یہ کی کہ مدینہ منورہ کے چند لوگ حج کے موسم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے چند لوگ وہاں پر موجود تھے, اور چند لوگ 60 کے قریب آدمی ان کا ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو فوراً سے بیشتر وہ مسلمان ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے اندر یہود کے بڑے قبائل آباد تھے. یہود آسمانی کتاب رکھتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اس کے اندر مذکور تھی.
یہود بکثرت یہ انصار مدینہ کو کہا کرتے تھے، جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک آخری نبی آنے والا ہے، ہم ان کی حمایت میں جو ہے نا لگیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کا قتل عام کریں گے، بار بار آنے والے نبی سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو اس طرح انصار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پہلے سے یقین تھا، تو جیسے ہی حضور نے دعوت دی تو سمجھ گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کا ذکر یہود کرتے رہتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے یہود مسلمان ہو جائیں ہم ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یوں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مدینے میں گئے۔ اگلے سال سن 12 نبوی کو بڑی تعداد میں انصار مدینہ تشریف لے کر آئے، 12 کے قریب کچھ حضرات آئے اور انہوں نے پہلی بیعت کی، بیعت عقبہ اس کو کہا جاتا ہے، سن 12 نبوی میں ہوا۔ اس کے اندر بھی بڑے جلیل القدر حضرات تھے۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 11 نبوی میں جو اسلام لے کر آئے، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ اور 12 نبوی کے اندر ان حضرات نے مزید کچھ حضرات کو لے کر آئے، یوں اس وقت 12 کے قریب افراد مسلمان ہوئے۔ پھر 13واں جب سال کا آغاز ہوا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے 400 کے قریب افراد آئے، جن میں 72-75 تو وہ تھے جو ان 7 آدمیوں کی یا 12 آدمیوں کی محنتوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ 75 کی تعداد میں آئے اور پھر یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، جس کا جو آغاز بنا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا۔ اچھا، انصار مدینہ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی وہ مینا کے مقام پر ہوئی۔ یہ مینا کی تصویریں ہیں، مینا کے خیمے ہیں، جو حضرات حج پر گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا موجودہ وقت میں ایسے ہی خیمے موجود ہیں، یہ بھی خیموں ہی کی تصویر ہے۔ یہ جمرات کی تصویر ہے جہاں شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ 3 جمرات، پہلا والا یہ جمرہ صغرا ہے اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ ہے، پھر اس کے بعد عقبہ ہے، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بڑے شیطان کے ساتھ ایرو بنا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو عقبہ یعنی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی ایک جگہ تھی جس کو جو ہے نا عقبہ یا عقبہ کہا جاتا ہے، گھاٹی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ حضرات چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ملاقات کی اور مسلمان ہوئے۔ پہلی دفعہ جب بیعت کی تو 12 آدمی، ان 12 آدمیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ 2 آدمیوں کو دین سکھلانے کے لیے بھیجا، جن میں ایک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نابینا صحابی ہیں، دوسرے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات کی مدینہ منورہ تشکیل ہوئی۔ سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ کے اندر ان حضرات نے پڑھایا ہے انصار مدینہ میں، جن کا آپ نے نام پڑھا، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلا جمعے کا قیام انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہود کے لوگ ہفتے کے دن اپنا اجتماع رکھتے ہیں، ان کے یوم السبت ہفتے کا دن قابل احترام ہے، تو انہوں نے جمعے کے دن کو اس طرح قابل احترام گردان کر جمعے کے دن مسلمانوں کا اجتماع بلایا۔ اگرچہ اس وقت تک جمعے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت سے پہلے ہی انہوں نے جمعے کا قیام کیا۔ تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی جمعے کا قیام شروع ہوا تھا۔ دوسری جو بیعت ہوئی سن 13 نبوی کے اندر ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر شرکاء کی تعداد تقریباً 75 تھی، اگرچہ مدینے سے آنے والے لوگوں کی تعداد 400 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے اسی گھاٹی کے درمیان جہاں پر پہلی دفعہ بیعت ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی، اور نقیبوں کا تقرر، نقیب کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا کچھ نگران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کے لیے مقرر فرمائے۔ انصار مدینہ کا جذبہ اس وقت یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضور نے پوچھا، بلکہ اس وقت موقع پر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس بھی ساتھ تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ ہمارا بھتیجا اپنے قوم کے اندر نہایت محفوظ ہے، دیکھو اگر تم لے جا رہے ہو تو کیا تم اپنی جان مال سے بڑھ کر ان کی حفاظت کر سکو گے؟ مشرکین کے سارے قبائل کا تم مقابلہ کر سکو گے؟ تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہم اپنی جان اور اولاد سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم آپ کی حفاظت کریں، سارے قبائل عرب سے ہم جھگڑا مول لے لیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں بدلے میں جنت ملے گی۔
مال و متاع کی لالچ نہیں دی کہ تمہیں اتنا مال ملے گا، مال غنیمت ملے گا، ممالک فتح ہوں گی، جگہ فتح ہوں گی، تاکہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی نیت مال پر نہ رہے، ان کی نیت ہر حال میں کوئی بھی عمل کرے نیت اس بات پر ہو کہ ہمیں آخرت میں کیا ملے گا، اس بات پر نیت نہ ہو کہ ہمیں دنیا میں اس کا کیا ثمرہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے میں دنیا میں بھی اس کے کچھ ثمرات اور نتائج نکلیں، لیکن اصل فوکس اور اصل توجہ انسان کی اس بات پر ہو کہ آخرت میں مجھے کیا ملنا ہے۔ اس واقعے کی خبر قریش کو ہوئی، قریش فوراً پہنچ گئے مدینہ منورہ کے لوگوں کے پاس کہ کیا تم نے حضور کو جو ہے حضور سے ملاقات کی، ایمان لے آئے؟ تو کچھ حضرات چونکہ اسلام لا چکے تھے 75 کے قریب، اور بڑی تعداد ایسی تھی جن کو اس ملاقات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب قریش نے پوچھا تو وہ حضرات جو اس ملاقات میں شریک تھے وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے تو ایسا کوئی ملاقات نہیں کی، نہ حضور سے ملاقات کی، نہ ایمان لائے۔ تو قریش کو یقین آ گیا کہ شاید یہ خبر غلط ہے، لیکن بعد میں پھر کسی ذریعے سے قریش مکہ کو تصدیق ہوئی، لیکن اس سے پہلے تک مدینے کے لوگ یہاں سے نکل چکے تھے اور کفار کے جو ہے نا وہ ہاتھ آنے سے وہ آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں پر ان حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تھی، عقبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان حضرات نے ملاقات کی۔ اگرچہ اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن پہلے یہ جگہ اور یہ مقام یہاں پر موجود تھا۔ 12 نقبہ، نقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگران، یعنی جو لوگوں کے ایمان والوں کے معاملات کی نگرانی کریں، اعمال کی نگرانی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے منصار مدینہ کے 2 قبائل تھے بڑے، خزرج اور اوس کے نام سے، ان کے کچھ افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگران مقرر کی۔ ان میں اسعد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع وغیرہ وغیرہ کے نام یہاں پر موجود ہیں۔ بالآخر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کی تیاری، آغاز ہجرت نبوی اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔